السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ابھی میں کچن میں آئی ہوں اور اس وقت ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم، تقریباً 2:45 ہو رہے ہیں، اور یہ میں نے قیمہ نکالا تھا بیف کا، تو اس کے میں آج کوفتے بناؤں گی۔ اب یہ کہ صحیح بن جائے، کیونکہ فریزر کا رکھا ہوا قیمہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے ذرا مشکل بنتے ہیں، مگر کوفتے بناؤں گی، اور دوسرا چکن کی تہری بناؤں گی۔ اور ابھی کچن ہمارا صاف ہوا ہے، لاؤنج بھی صاف ہوا ہے، بس اور منال گئی نہیں کچھ لینے کے لیے، اور بس یہ ہے۔ اور اتفاق سے میں کل ویڈیو جو ہے وہ بنا نہیں پائی، اس کا ایک ریزن تھا، وہ ریزن یہ ہے کہ میرا جو اپنا پرسنل فون ہے، مطلب کوئی بات سے سو رہے ہیں کہ میرا جو اپنا پرسنل فون ہے وہ، جیسے میں بلاگس بنا رہی تھی تو پتہ نہیں کیا ہوا، اور وہ جو ہے وہ اس کی اسکرین جو ہے وہ غائب ہو گئی، مطلب میسیجز آ رہے ہیں اس میں، کلک کرنے کی آواز آ رہی ہے، مگر بیل بج رہی ہے، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ اسکرین جو ہے وہ دکھواؤں گی۔ تو پھر میں نے اپنا پرانا والا فون جو میں یوز نہیں کر رہی تھی اس کو نکالا ہے، اور اس سے ویڈیو بنا رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کوالٹی میں فرق آئے، تو دیکھیں اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی کوالٹی الگ ہے، اس کی الگ ہے، بٹ میں نے کہا کہ چلو ویڈیو تو میں شوٹ کروں، تو مجھے خود بھی، کیونکہ میں نے اسٹارٹنگ اس موبائل سے کی تھی، تو مجھے خود بھی اس والے موبائل سے بنانا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، مگر ہے کچھ نہ ہونے سے ہونا بھی ہے۔ اور بس ابھی میں نے آپ کو دکھا تھا کہ بیف کا قیمہ نکالے ہیں میں نے، تو اس کی کوفتے بنا دوں گی۔ حالانکہ کوفتے بنانے کا ایکسپیرینس جو میرا ہے وہ بہت، چکن کی تازہ قیمے کے کوفتے بن جاتے صحیح، مگر وہ فریزر کے رکھے ہوئے تو تھوڑا سا پرابلم دیتے ہیں، اسپیشلی بیف یا اس کے تو وہ پھٹ جاتے ہیں، مطلب میرا ایکسپیرینس ہے، اور تازہ قیمے کو تو زیادہ اچھے بنتے ہیں، تو خیر بنا دوں گی کہ ان کو پسند ہے۔ اور دوسرا چکن کی تہری بنا دوں گی، اور چکن لازمی پکنا اس لیے ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ سب نہیں کھاتے، تو بس اس لیے کل اس لیے وجہ تھی کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ پھر اس میں سب ڈالی، پھر اس میں چیزیں ڈاؤن لوڈ کی، تو اس وجہ سے بس ہم لوگ دعا کریں کہ موبائل جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور اس کی اسکرین صحیح ہو جائے، مطلب زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو، تو پھر آپ کو 4 بجے تک لے کر جائے گا۔ اور آج بس نا نیند بس میں پوری ہوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے اسکول میں جانے کے بعد سے نا نیند آئی نہیں، جاگتے رہے، تو بس اب نا ایسا لگ رہا ہے کہ نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا نا ڈل سی میں آپ کو لگ رہی ہوگی، اور تھوڑا سا نیند آ رہی ہوگی، مگر ظاہر ہے سون تو اس طرح نہیں سو سکتا نا، آپ جو رات کی نیند ہوتی ہے، میرے دن بھر کام ہوتے ہیں، پھر بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، تو آپ اس طرح سے نہیں سو سکتے، تو آج کوشش کروں گی کہ جلدی لیٹ جاؤں اور نیند کو پورا کر دوں۔ حالانکہ موبائل بھی خراب تھا تو میں موبائل بھی نہیں دیکھی تھی رات میں، مگر اس کے باوجود یہ ہوا کہ جانے کے بعد نیند آئی نہیں اس طرح سے، اور جب آئی تو پھر ہم لوگ کے آنے کا اسکول سے واپسی کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو بس یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کوفتے کیسے بناتے ہیں؟ ویسے نارمل ظاہر ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ پیاز ویسے نارمل کاٹ کے کرتے ہیں، میں تھوڑا سا پیاز پیس کے اس میں ڈال دیتی ہوں، اور نمک مرچ اور بیسن بھون کر یہ سب چیزیں کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی، تھوڑا سا قیمہ ڈرائی ہو جائے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ میں کوفتوں کا مسالہ بنا چکی ہوں، چڑھا دیے کوفتے بنا دیے، اور چکن کی تہری کا مسالہ بھی بنا دیا، اور بس وہی کہ آج نیند پوری نہیں ہوئی نا، تو بہت ڈراؤزنیس سے ایسے لگ رہا ہے کہ بس سو جاؤں، تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ فریش نہیں ہوتے، جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو اسی طرح سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ڈل ڈل رہتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک تو میں پرانے والے موبائل سے بنا رہی ہوں نا، تو مجھے عجیب مزہ ہی آ رہا ہے، کیونکہ عادت اس کی پڑ گئی تھی نا، تو کچھ اتنا عجیب سا لگ رہا ہے۔ بہرحال آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کی کیا مصروفیات ہے، اور کوفتے کی ریسیپی میں پہلے دے چکی ہوں، اس لیے میں نے
रेसिपी नहीं दी आपको। बीफ का जो कोफ्ते वैसे तो अभी सही बन गया, देखूँगी इसमें जब सालन में डालूँगी तो मोस्टली जो बीफ के कोफ्ते थे वो वैसे फट जाते हैं, मतलब चिकन के कोफ्ते जो सही शेप में रहते हैं चिकने, और बीफ के कोफ्ते जो होते हैं वो थोड़ा सा फट से जाते हैं, पता नहीं अब मेरे साथ ऐसा होता हो या मैं आए। और दूसरी चीज़ ये मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जो 100 सब्सक्राइबर्स जो मैंने हिट किए हैं उसमें ऑब्वियसली आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब ना करते तो मेरे लिए ये 100 सब्सक्राइबर्स को हिट करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, बिकॉज आप लोग की सपोर्ट के बगैर तो मैं ये कर नहीं सकती थी। और बाकी मैं थैंक्स उन लोगों का भी करूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मेरी हेल्प की। और ये हेल्प आपकी रुकनी चाहिए क्योंकि अभी तो सिर्फ 100 जो है वो सब्सक्राइबर हिट किए हैं, तो अभी मज़ीद 900 जो है वो चाहिए। तो बस इंशाल्लाह आप लोग का साथ इसी तरह रहा तो ज़रूर मैं अपना टारगेट अचीव करूँगी। और ज़ाहिर है जितना आप लोग जल्दी मुझे सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो ये जर्नी जो है वो जल्दी कंप्लीट होगी। सॉरी, मुझे ना एलर्जी है तो वो एकदम से जब खांसी आती है तो वो रुकती नहीं, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो बस यही कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे इसी तरह चाहिए, आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और जिन लोगों ने स्टिल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख के वो चले जाते हैं, तो उनके लिए भी यही कि प्लीज़ सब्सक्राइब करने, एक बटन दबाने में आपका कोई सरमाया नहीं लग रहा है, आपका कुछ जा नहीं रहा है। इसी तरह लाइक करने में, कमेंट करने में या शेयर करने में भी आप लोग कंजूसी मत करें। और वीडियो जैसी भी लगती है कमेंट करके बताया ज़रूर करें, इससे पता चलता है कि आप लोग कहाँ मेरे अंदर कमी है, कहाँ मैं सही कर सकती हूँ। और हेल्दी क्रिटिसिज्म करना बुरी बात नहीं है, अगर आप हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, वो मेरे भी अच्छा है। मगर पर्सनल जब आप हो जाएंगे या कभी, वैसे अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर वैसे मैं एक नॉर्मल एक जनरल बात कर रही हूँ कि पर्सनल किसी को भी होना चाहिए कि आप उसकी ज़ात पर जब एक्सरसाइज करें तो वो चीज़ बनता है। तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें तो मैं जल्दी अपनी जर्नी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। टास्क क्यों है ये, इसलिए कि लाइफ में मैंने कभी इंडिपेंडेंटली कुछ खुद के लिए नहीं किया, तो एक स्टेप मैंने अगर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कामयाब हूँ और मैं प्रूव करूँ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ अर्न कर सकती हूँ। बात ज़रूरत की नहीं होती, बात अपने आप को प्रूव करने की होती कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ घर पर रह के खाना भी पकाने के लिए नहीं है, घर पर रह के सिर्फ आप घर के कामों के लिए नहीं है, घर के काम, हाउस कोर्स, ये तो सारे डेली रूटीन है और मैं उसी को दिखा रही हूँ आपको। मगर ये सिर्फ बताना है कि घर के काम या घर की जो चीज़ें हैं, खाना पकाना ये कोई आम चीज़ नहीं है, और इसके होते हुए भी आप इन सब कामों को करके भी आप अर्न कर सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ प्रूव करनी है और एक अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है कि आप के अंदर कुछ तो है जो आप अर्न कर रहे हैं। क्योंकि ये अर्न जो होती है ना, आई थिंक शायद कोई ह्यूमन भी ऐसा ना हो जिसके अंदर ना हो कि आप खुद से एक चीज़ करें और अर्न करें। ये अर्ज होती है, अब मुझ में है, मुझ में बहुत सालों से थी, मगर कहते हैं ना कि हर चीज़ का, तो बस यही कहना चाह रही थी कि एक हर एक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। हर एक को पता होता है कि यार मुझे लाइफ में ये करना है, मगर बहुत सारे लोगों को ये चांस देर में मिलता है, बहुत सारे लोग इस चांस को अवेल देर से करते हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो मेरे साथ अगर मैं अपनी बात करती हूँ सिर्फ कि मैंने अगर ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया तो इसका भी यही वक्त लगा था, कहते हैं हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, तो वक्त मुकर्रर था तो हो गई।
مجھے نہیں پتا کہ میری جرنی جو ہے وہ کہاں تک جائے گی، میں اس میں کتنا سکسیزفل ہوں گی، مگر وہی اگین کہ آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو ضرور سکسیزفل ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ ہر چیز میں پیشنس چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کھانا پکا رہے ہو، چاہے وہ آپ کپڑے سی رہے ہو، چاہے وہ آپ انویسٹنگ کر رہے ہو، چاہے وہ آپ آفس کا کوئی کام کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہو. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز میں پیشنس چاہیے ہوتی ہے. میں چاہوں کہ آج میں نے چینل بنایا اور کبھی وہ جو ہے وہ ملینس کر لے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا لاکھوں کر لے. تو اس کے ہر چیز کے لیے پیشنس چاہیے. اور ایک دفعہ اگر آپ ایک اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے تو پھر وہ ایک کہتے ہیں فلو میں چیز آ جاتی ہے. تو بس یہی تو یہ کہ کوئی بھی فیلڈ جو ہے نا وہ اچھی بری نہیں ہوتی ہے، اس فیلڈ کو اچھا یا برا خود بناتے ہیں. اگر آج یہ فیلڈ میں نے سلیکٹ کی ہے تو اب میں اس میں آپ کو اگر کوئی بھی چیز دکھاؤں گی تو یہ ٹوٹلی جو ہے وہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو کچھ غلط چیزیں دکھاؤں گی تو یہ میرا اپنا چوائس ہے. تو وہ فیلڈ بری نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ اس فیلڈ کو آپ کس طرح سے پرسو کرتے ہیں. ایک آرکیٹیکٹ ہے، کسی کا گھر ڈیزائن کر رہا ہے، تو اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنا مٹیریل لے رہا ہے، کیسا لے رہا ہے، کیا جو انہوں نے ڈیمانڈس کیے ہیں اس کو صحیح سے پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا اس میں بے ایمانی کر رہا ہے. تو وہ فیلڈ تو بری نہیں ہے نا، یہ تو انسان کی اپنی اندر کی اچھائی برائی ہے جو وہ اپنے پیشے میں لاتا ہے. انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے جو اس کی کام میں نظر آتی ہے. تو کوئی فیلڈ بری نہیں ہوتی ہے. ہم شوبز کی فیلڈ کو برا کہتے ہیں، حرام بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ شوبز کی کمائی حرام ہے. شاید یہ بات صحیح ہے کسی حد تک، مگر اگر اللہ نے اس کا رزق اس میں لکھا ہے تو ظاہر ہے وہ وہی کام کرے گا نا. اس کا رزق اس میں ابھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آ کر اپنے آپ کو غلط چیزوں سے کیسے دور رکھتا ہے ایسا، اور غلط کام نہ کرے. غلط سے مینس کہ ظاہر ہے اپنی لمٹس میں رہ کے کرے. اب یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس کے حق میں ہوں گے، بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ ہوں گے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ فیلڈ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اس فیلڈ میں کام کرنے نہ کرنے کا طریقہ، کرنا نہ کرنا اور کیسے کرنا، یہ آپ کا اپنا چوائس ہوتی ہے. ہر فیلڈ میں کام کرنے کے طریقے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، صحیح طریقہ بھی ہوتا ہے، غلط طریقہ بھی ہوتا ہے، برا طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ ٹوٹلی انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو کسی فیلڈ کو ٹارگٹ بنا کر کہہ دینا کہ یہ فیلڈ بری ہے اور یہ جائز نہیں ہے یا یہ غلط ہے، تو پھر غلط تو پھر معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو آپ پہلے اس کو صحیح کریں پھر اس کی طرف آئیں. اگر پورا معاشرہ صحیح ہے، پورا معاشرہ سدھرا ہوا ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے اور سب چیزیں سیدھی طرح سے ہو رہی ہیں، تو پھر آپ بولیں نا کہ ہاں یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جب باقی ساری چیزیں الٹی پڑی ہیں آپ پہلے اس کو تو سدھارو نا. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لمٹس کا اگر انسان کو پتہ ہو اور اسے یہ پتہ ہو کہ اسے اس حد تک جانا ہے اور اس حد تک کرنا ہے، تو کوئی بھی کام برا نہیں ہے. جب کوئی بھی چیز لمٹ کراس کر جاتی تو وہ بری ہوتی. چاہے وہ سمپل سی ایگزامپل ہے، پیار محبت بھی اگر ایک لمٹ تک رہے تو اچھا ہے، ایک لمٹ سے کراس کر جاتا ہے تو وہ پھر بگاڑ پیدا کر لیتا ہے. اسی طرح نفرت ہے، ایک حد تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر نقصان دیتی ہے. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اعتدال میانہ روی اپنائیں تو کوئی بھی چیز آپ کو نہ تو نقصان پہنچائے گی، نہ جو ہے وہ آپ اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ کسی دوسرے کو پہنچے گا. اور بس یہی چھوٹی سی باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. یہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ بہت ساری باتیں مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جواب نہیں دے پاتے یا آپ کسی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جواب دے نہیں سکتے یا آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کو آتا نہیں ہے. مگر وہی بات ہے کہ اب میرے پاس کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے تو میں اس کے ذریعے بول دیتی ہوں. اب چاہے کوئی سے کچھ بھی کہتا رہے، کوئی یہ کہتا رہے کہ کچھ بھی کہتا رہے، میں کسی لمبی بات پر نہیں جاؤں گی. اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اور بیک بائٹنگ تو دیکھیں ہر پھر بھائی کہ ہر کوئی بیک بائٹنگ کرتا ہے. کوئی انسان کو نہ تو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، نہ کوئی آپ سے ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ آپ ایک ساتھ سارے لوگوں کو خوش کریں. ایک ساتھ آپ سارے لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. آپ اپنی اولاد کو نہیں خوش کر سکتے تو باقی لوگوں کو کیسے کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی آپ کی
کام سے نہ تو سب ایگری کرتے ہیں، نہ آپ کے کام سے سب خوش ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال کے لے آتے ہیں جس سے آپ ہرٹ ہو یا جس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو. خیر میں تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتی اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. میری اپنی چوائس ہے اور میں اپنی چوائسیز پہ کام کر رہی ہوں. مجھے اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہیں. مگر ہاں سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی لوگوں کو دیکھ کر یا اور بیک بائٹنگ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. پیچھے باتیں کرتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں. تو مجھے سب سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ لوگوں کو بھی نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ لوگ بھی چاہے وہ نارمل آپ گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہو یا باہر کام کرنے جاتے ہو تو اس سے تو اپنے آپ کو دور ہی رکھیں کہ آپ سب کو خوش کر سکتے ہیں. کوئی خوش نہیں ہوتا اور نہ مطمئن ہو سکتا ہے. تو خوش اور مطمئن رکھنا جو ہے وہ انسانوں کا بہت مشکل ہے کہ آپ انسان کو خوش اور مطمئن رکھیں ایک وقت میں نا. تو یہ بہت مشکل چیز ہے آپ کی لائف میں. کبھی بھی کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا، شوق مجھے بہت تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح سے ویڈیوز بناؤں گی. میں بلاگز ابھی بھی اس شوق سے دیکھتی ہوں. باقی بہت سارے لوگوں کے، میں نادیہ کا کچن دیکھتی ہوں، میں کوکنگ وتھ شبانہ دیکھتی ہوں، میں انڈین بہت سارے بلاگرز ہیں جن کو دیکھتی ہوں اور میں ان سے انسپائر ہوتی ہوں کہ انہوں نے آج محنت کی ہے اور ان کی لائف کو میں نے چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اسپیشلی انڈیا کے جو ایک دو بلاگرز ہیں، خاص طور پہ ایک بلاگر ہیں پریانکا، تو ان کی لائف کو میں نے اس بلاگ کے تھرو ہی چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سب کچھ ہو گیا ان کے پاس. تو بات یہ ہے کہ اور اس لڑکی میں جو کانفیڈنس آیا ہے اس کے ہسبینڈ نے اس کو دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو انسپریشن ملتی ہے. اور کوئی غلط چیز آپ اگر سیکھ ہو تو پھر وہ آپ ایک پازیٹیو چیز سیکھ رہے ہیں، ایک اچھی چیز سیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اب غلط جس کے دماغ میں غلط ہے اس کو تو ہر چیز غلط ہی لگے گی. وہ تو آپ صحیح بھی سیدھے بھی آ رہے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جیسا سائڈ پر اوپر چل رہا ہے، ٹیڑھا اوپر چل رہا ہے. تو جس کو ٹیڑھا دکھتا ہے اس کو ہمیشہ ٹیڑھا ہی دکھتا ہے اور وہ ہمیشہ ٹیڑھا ہی دکھتا ہے. تو ان سب کی پرواہ نہ کریں. اور میں تو آپ باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کروں گی، صرف اس لیے نہیں کہ یوٹیوب چینل کے لیے نہیں کروں گی. آپ کے لائف میں آپ کو جو بھی کرنا ہے نا یار، اب تو یہ میرا فنڈا کہہ لو یا جو بھی کہہ لو کہ دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ تو پہلی بات ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. دوسری بات یہ کہ بعد میں ریگریٹ رہے کہ یار مجھے اس وقت چانس ملا ہوتا یا میں نے اس وقت صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتا. تو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیں. اور ایک نوک جب ہوتی ہے نا لائف میں، ہر ایک کی لائف میں ایک دفعہ ضرور ایک کھڑکی کھلتی ہے. اس کھڑکی کو اگر پہچان لیں آپ کہ ہاں یہ کھڑکی آپ کے لیے کھل گئی ہے تو اس پہ لازمی کھولیں اس کو اور ایک دفعہ اس چانس کو اویل کریں. کیونکہ بار بار ایسا چانس نہیں آتا. تو آپ اپنی لائف میں جو بھی کرنا چاہتے ہو، جو بھی کریئر پرسیو کرنا چاہتے ہو اس کو ضرور کرو. دل میں لے کر بیٹھو نہیں. میں اپنی بیٹی کو بیٹے کو بھی یہی کہتی ہوں، باقی سب جو گھر میں ہے، میرا جو خاص طور پہ میں اپنے بلاگ میں رافع کا نام بہت لیتی ہوں. رافع کو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ کیونکہ اس کو ڈیزائننگ سے، اس کو کپڑوں سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ کود کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. تو رافع کی چیز میں نے دیکھی تھی اور ظاہر بھابھی نے بھی دیکھی ہوئی تھی، مگر ڈیڈی وغیرہ کو شروع میں ان کے یہ تھا کہ نہیں وہ بزنس کی طرف آئیں. بٹ ایک چیز، ایک انسان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کیوں اس کو آپ ایسی فیلڈ میں ڈال رہے ہیں جہاں پر اس کا ٹیلنٹ، اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اس کا شوق نہیں ہے. تو ان شاء اللہ سے اب وہ اس کی یونیورسٹی شروع ہوگی تو وہ فیشن ڈیزائننگ کی طرف جا رہے ہیں. تو لائف میں آپ جو بھی ہاں تو میں نے اپنے بس میں نے اپنے ماسٹر کا بھی نالج لیے تھے مگر منائے تو میں کہتی ہوں کہ یار تمہیں جو کرنا ہے نا اپنی لائف میں تم وہ کرنا. ایک اسپیسیفک فیلڈ کے ڈاکٹر اگر تمہارا انٹرسٹ ہے ڈاکٹر میں تو بننا، ورنہ جو دل چاہتا ہے تمہارا تم وہ کرنا. اسی طرح رافع کو میں نے بہت انکریج کیا اور ظاہر سبھی نے کیا. تو آج وہ ایک بہتر، ایک صحیح ٹائم پر ایک صحیح فیلڈ اس نے چوز کر لی نا. کسی کے پریشر میں آ کر یا ایموشنلی سوچ کر اگر وہ کوئی بزنس کی فیلڈ، کوئی بزنس پڑھ لیتا یا BBA کر لیتا تو وہ فائدہ نہیں تھا کہ اس میں نہ وہ انٹرسٹ تھا اس کا نہ وہ آگے بڑھ پاتا. تو ایک صحیح ٹائم پر اس نے صحیح ڈیسیجن لے لیا. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں
میری دعا ہے اور آپ سب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ بہت بڑا ڈیزائنر بنے گا انشاءاللہ. تو بس اپنے ویڈیو کو اینڈ کروں گی کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ویڈیو بن نہیں پا رہی ہے. انشاءاللہ کل میرا موبائل ہوپ فلی ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سے لمبی بات ہوگی. بس یہ کہ آپ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے فیلڈ میں کامیاب ہو. اور انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے میں ہوں نہ ہوں مگر رافع ایک بہت بڑا ڈیزائنر بنے گا. اسی طرح بس کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیلڈ کا چناؤ جو ہے نا آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دیتا ہے. کبھی کبھی آپ بہت ساری چیزوں میں فیصلہ کرتے ہوئے دیر لگا دیتے ہیں, ٹائم نکل جاتا ہے تو بعد میں ریگریٹ رہتا ہے. اور مجھے جیسے ریگریٹ ہے کہ میں نے جس فیلڈ میں مجھے انٹرسٹ تھا اگر میں اس وقت فیصلہ کر لیتی تو آج تک میں کچھ اچیو کر چکی ہوتی. آج مجھے جس جگہ پر میں اسٹارٹ کر رہی ہوں میں اس جگہ پہ پہلے سے پہنچ چکی ہوتی. تو بس یہی ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی چلو ماں باپ کی خواہش ہے تو ہم ٹرائی کر لیتے. تو بس یہی چیز تھی. مگر ٹرائی بھی اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کو انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو. ادروائز اگر آپ کو ذرا سا بھی انٹرسٹ اس میں نہیں ہے اس فیلڈ میں تو آپ اس وقت ہی اسکپ کر دیں اور اس فیلڈ میں جائیں جس میں آپ کو خود سے انٹرسٹ بھی ہے اور آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور پھر وہی اگین دوبارہ سے کہوں گی کہ اچھا برا انسان خود ہوتا ہے. کوئی فیلڈ آج کے زمانے میں سب جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں. یہ آپ کے خود کے اوپر ہے کہ آپ اس جگہ جا کر اس کام کو کس طرح سے کرتے ہیں, اچھا بنانا اس کام کو یا برا بنانا. بس اینڈ کروں گی میں اکیلے بار بار کہہ رہی اینڈ کروں گی اور اینڈ نہیں کر رہی. بس جاتے جاتے بہت کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. تو بس یہی کہوں گی کہ آج کا ویڈیو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو بورنگ لگے مگر آج میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات شیئر کروں. شیئر اور بھی بہت کچھ کرنا تھا. ہاں تو بس یہی تھا کہ تھوڑی سی میں نے کہا چلے آج آپ سے باتیں کر لیتی ہوں کیونکہ آج تھوڑا سا نا میں اپنے آپ کو زیادہ لو فیل کر رہی تھی. جیسے کہ میں نے کہا تھا نیند سے آ رہی تھی تو آج خود کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. بس میں نے ہلکا سا آپ کو ایک جھلک دکھائی تھی تو کوفتے اور چکن کی تائی بنائی تھی میں نے. پوری ریسیپی دکھانے کا بالکل میرا نا آج ہمت نہیں ہو رہی تھی. اور پھر کہ اپنا موبائل بھی ساتھ جو ہے وہ بار بار چھوڑ رہا تھا. تو دیٹس وائی میں کہا جب سے باتیں کر رہتی ہوں اگر ان میں سے بھی کوئی بھی بات آپ کو ناگوار گزری ہو یا آپ کو ڈس ایگری بھی کرتے ہو تو اٹس اوکے. یہ اوپن پلیٹ فارم ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے. اور کہیں کوئی بات میری آپ کو بری لگی ہو کسی کو ہرٹ کیا ہو تو اس کے لیے بھی آئی ایم سوری. بٹ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس پلیٹ فارم سے مجھے بہت کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے. اور وہی بات کہ وقت جب گزر جاتا ہے تو ہاتھ ملنے سے بہتر ہے کہ صحیح وقت پر ایک صحیح فیصلہ کر لیں. اور میرا ٹائم گزر گیا تھا مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پھر بھی جتنا گزر کے مزید گزرنے سے اپنے آپ کو روک دیا اور ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایک فیلڈ کا چناؤ کیا. اور پھر وہی بات کہ مجھے نہیں پتہ کہ کتنا گرو کرے گا چینل, میں کہاں تک کر پاؤں گی مگر جتنا بھی ہے آئی ایم سیٹسفائی ود مائی ورک. آئی ایم سیٹسفائی کہ میرے اندر سے میں مطمئن ہوں. مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں سے میں اپنی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں, اپنے دل کی بات شیئر کر سکتی ہوں. بس اتنا سا کہوں گی اس سے پہلے کہ میموری کارڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اسٹوریج فل ہو جائے. آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر مزید باتیں کروں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ دعا کریے گا کہ آپ لوگوں سے جب دوبارہ ملوں کچھ مہینوں بعد یا سال بعد جب ملوں گی تو روز ہی مگر 100 کے بعد اب 1000 سبسکرائبرس کی مبارکباد ملے اور ڈیفینیٹلی بھی سیلیبریٹڈ. تو بس دعا کریں کہ جلدی جلدی سے 1000 ہو جائے اور آپ لوگ سپورٹ اسی طرح کرتے رہیں. چلیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.